نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سورہ ابراہیم کی آیات سنتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آج انشاءاللہ ہم احکام طہارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام پاکیزگی اور صفائی کو پسند کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنہ میں بارہا طہارت اختیار کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کر لو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت اور صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اسے آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہاں طہارت سے مراد وضو ہے۔ طہارت ہم پر کچھ شرائط کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے، یعنی لازم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، یعنی جو بھی مسلمان ہے یا اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اب طہارت اس پر واجب ہے۔ پھر اسی طرح سے عاقل ہونا، کیونکہ مجنون پر طہارت واجب نہیں۔ پھر اسی طرح سے بالغ ہونا، جو بھی مرد اور عورت بالغ ہو جاتے ہیں اب ان پر طہارت واجب ہے۔ نابالغ بچہ مکلف نہیں، اس لیے اس پر طہارت بھی واجب نہیں، البتہ پسندیدہ ضرور ہے۔ پھر اسی طرح سے باشعور ہونا، ہوش و حواس میں ہونا، بیدار ہونا، آزاد ہونا طہارت کو ہم پر واجب کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سو جائے یا بھول جائے یا ایسے مجبور کر دیا جائے تو ایسا شخص مکلف نہیں۔ پھر اسی طرح سے استطاعت کا ہونا ہم پر طہارت کو واجب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی نجاست کا لگ جانا طہارت کو واجب کرتا ہے، یعنی کپڑوں پر اگر کوئی نجاست لگ گئی ہے، گندگی لگ گئی ہے، اب اس کو پاک کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اسی طرح سے پاکی حاصل کرنے والی چیز کا موجود ہونا، یعنی طہارت ہم پر تب بھی واجب ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہوں۔ یہ وہ تمام کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے طہارت ہم پر لازم یا آپ کہہ لیں تو واجب ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ پانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ پانی ہے۔ پھر یہ کہ پانی اگر میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال نہ کر سکتے ہوں تو پاک زمین سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں مٹی، ریت اور پتھر وغیرہ شامل ہیں۔ اس چیپٹر کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ احکام طہارت، سب سے پہلے اس میں
پانی کے احکام کا بیان ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم بیدعا کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض والے کپڑے، کتوں کا گوشت اور بدبودار اشیاء گر جاتی ہیں۔ بیدعا کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء طہور لا ینجسہ شیء، اس کا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس کنویں کا پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ پانی کا جب تک رنگ نہ بدل جائے، بو نہ بدل جائے، ذائقہ نہ بدل جائے، پانی پاک رہتا ہے۔ جب تک پانی میں یہ 3 اوصاف ٹھیک ہیں، نمبر 1 رنگ، نمبر 2 بو، نمبر 3 ذائقہ، جب تک یہ 3 اوصاف پانی کے نہیں بدلتے پانی پاک رہتا ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید ان کی کنیت ہے اور ان کا نام سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انصار کے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خدرہ ایک انصاری قبیلہ ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے۔ تقریباً 86 سال کی عمر پائی، ماشاءاللہ کافی لمبی عمر پائی۔ 74 ہجری کے آغاز میں انہوں نے وفات پائی۔ ان سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ اب یہ صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ ہم بیدعا کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کنواں تھا جس میں بہت ساری ناپاک چیزیں گر جاتی تھیں۔ اور جیسے کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کنواں ڈھلوان پر تھا، بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو یعنی ان ناپاک چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو کھلے صحرا میں ہے، جس پر جانوروں اور درندوں کا آنا جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، یعنی جب پانی 2 قلے ہو تو نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک 3 وصفوں میں سے کوئی وصف نہ پایا جائے، جیسے کہ ایک وصف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ بدل گیا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بو آ رہی ہے، یا پھر اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، جب تک کوئی ایک وصف نہ پایا جائے وہ پانی پاک ہے۔ اسے ابو داؤد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے اور صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ جب پانی 2 کلوں کہتے ہیں مٹکوں کو، 2 بڑے مٹکوں کے برابر پانی، جب پانی 2 کلوں یا 2 کلوں سے زیادہ ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ، جب تک 3 وصفوں میں سے ایک وصف نہیں پایا جائے گا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر 2 کلوں سے کم ہو تو نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ کوئی بھی وصف نہ بدلے۔ یہاں آپ دیکھیں تو جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا جو کھلے صحرا میں ہے، اور اس کھلے صحرا میں جو پانی ہے اس پر جانوروں اور درندوں کا بھی آنا جانا ہے، یعنی جانور اور درندے بھی وہاں آ کر پانی پیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث،
جب پانی 2 کلے ہو یعنی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ اب آپ کی کتاب میں جو حاشیہ ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار عموماً قلتین یعنی 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی نجاست کے گرنے سے اس کا وصف یعنی رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس سے کم مقدار والے ساکن پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے، خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ یاد رہے کہ 1 کلو گرام 1 سیر 8 تولہ کے برابر ہوتا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین یہ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو یا زیادہ یعنی 2 کلوں سے کم ہو، 2 بڑے بڑے مٹکوں سے کم ہو یا زیادہ، نجاست پڑنے سے جب تک اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے ایک اہم نقطہ یاد رکھنا ہے، پانی کم ہو یا زیادہ، کیا نقطہ یاد رکھنا ہے کہ 3 وصفوں میں سے کوئی ایک وصف بھی اس کا چینج نہیں ہونا چاہیے تو وہ پاک ہے، اور اگر کوئی ایک وصف بھی چینج ہو جاتا ہے تو اب پانی پاک نہیں رہتا، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ کون سے 3 وصف؟ نمبر 1 اس کا رنگ، نمبر 2 اس کی بو، نمبر 3 اس کا ذائقہ۔ اب آپ کوئی پانی دیکھتے ہیں اس کا رنگ ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بو نہیں آ رہی، لیکن اس کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے تو اب وہ پانی پاک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کوئی پانی ایسا ہے کہ جس کا ذائقہ ٹھیک ہے، اس میں سے بو بھی نہیں آ رہی، لیکن اس کا رنگ بدل چکا ہے تو بھی اب وہ پاک نہیں ہے۔ تو تینوں وصف اس کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محض نجاست کا پانی میں گر جانا اسے ناپاک نہیں بناتا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ پانی کی مقدار کثیر ہو، یعنی 2 بڑے مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو۔ پھر اگر پانی 2 بڑے مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو اور اس میں نجاست گر کر اس کی بو، ذائقہ اور رنگت میں سے کوئی ایک وصف بھی تبدیل کر دے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پانی کتنا ہے؟ 2 مٹکوں کے برابر ہے، لیکن اس کا وصف، کوئی ایک وصف تبدیل ہو چکا ہے تو اب وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس میں پانی کی مقدار کم یا زیادہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 کلوں کے برابر پانی ہے تو پاک ہی ہوگا، بے شک اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے، بے شک اس میں سے بو آ رہی ہے، بے شک اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، تو اس میں پانی کی مقدار کم یا زیادہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ پانی خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نجاست کے اس میں گرنے سے اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک کی تبدیلی کی صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ علماء کا اجماع ہے۔ واضح ہے بات؟ پہلی بات کیا ہے کہ کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی کنویں میں ایٹ لیسٹ کتنا پانی ہوتا ہے؟ 2 بڑے مٹکوں کے برابر، اور اس کی میجرمنٹ آپ کو الگ سے بھی دے دی گئی، یعنی 227 کلو گرامز پانی ہوتا ہے اس میں۔ اتنی زیادہ مقدار میں جب پانی ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی نجاست گر بھی جاتی ہے پانی پاک رہتا ہے، ٹل دین کہ اس کا رنگ نہ بدل جائے، ٹل دین کہ اس میں سے بو نہ آنا شروع ہو جائے، ٹل دین کہ اس کا ذائقہ نہ بدل جائے۔ اچھا، تینوں اوصاف بھی چینج ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی چینج ہوا تو پانی اب پاک نہیں رہے گا، خواہ وہ 2 مٹکوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا پھر اس سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک اصول آ گیا آپ کے پاس کہ پانی کے پاک ہونے کے لیے آپ کو کیا چیک کرنا ہے؟ پانی کے وصف کو چیک کرنا ہے۔ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے۔ اب کنویں میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی شفل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب لوگ کنویں سے پانی نکال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدرتی اس کو ریفل کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنویں کا پانی بے شک بک میں لکھا ہوا ہے کہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نیچرل موومنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیوریفائی رہتا ہے۔ یہ موومنٹ جو ہے اس کو پیوریفائی رکھتی ہے۔ پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کنویں میں کوئی نجاست گر گئی ہے
اور پانی کا وصف تبدیل بھی ہو گیا ہے، تو کنویں سے آپ اتنا پانی نکال لیں جس سے اس کے وصف ٹھیک ہو جائے. یعنی آپ نے کنویں سے اتنا پانی نکال لیا کہ اب اس میں کوئی بو نہیں رہی، اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ پھر سے صاف ستھرا ہو گیا. اتنے سارے پانی میں اگر کوئی نجاست گرتی بھی ہے تو پانی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا کہ پانی اس طرح سے فوری طور پر ناپاک نہیں ہو جاتا. اگر ہو جاتا تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی، امت کے لیے پانی کم ہو جاتا، کیونکہ کنواں جو ہے وہ نیچرل سورس آف واٹر ہے. زمین سے پانی رس رس کے اس میں جمع ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کنویں میں چوہا گر جاتا ہے، مر جاتا ہے. بلڈنگ کے ٹینکس ہوتے ہیں، اس میں کوئی جانور گیا اور مر گیا، سڑ گیا، خراب ہو گیا، پانی کو چینج کر دیا گیا یا اتنا پانی نکال دیا گیا کہ پانی کا وصف ٹھیک ہو گیا، تو اٹس اوکے، فائن. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طہارت کے مسائل میں سمجھائی جاتی ہیں. ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پورے کا پورا کنواں جو ہے اب استعمال کے قابل رہا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. یا اگر کوئی ایک چیز گندی اس میں سے مل گئی تو لوگ یہ کہہ دیں کہ جی یہ پانی پورا کا پورا ناپاک ہو گیا. اس کی باقاعدہ ایک فقہ ہے. ٹھیک ہے. اس فقہ کے مطابق ہی علماء پھر فیصلہ کرتے ہیں. اگلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی بہتا پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سمندری پانی کا پاک ہونا، اس سے وضو کرنا، اس کو اپنے استعمال میں لانا صحیح ہے. یعنی سمندری پانی کو صاف کر کے اپنے استعمال میں لانا صحیح ہے. اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو جانور صرف سمندر کے ہیں، یعنی وہ سمندر کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ سب حلال ہیں، چاہے سمندر میں مر جائے یا نکالنے کے بعد مر جائے. مثلا اگر کوئی مچھلی پکڑتا ہے لیکن وہ مچھلی اس کو مردہ حالت میں ملی ہے، یعنی وہ کب مر گئی؟ سمندر کے اندر ہی مر گئی، تو بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے. اور اگر اس نے مچھلی پکڑی ہے اور ابھی بھی وہ زندہ ہے، تڑپ رہی ہے اور باہر آ کر مری ہے، دونوں ہی صورتوں میں وہ حلال ہے. یہاں اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم مردہ جانور نہیں کھا سکتے، لیکن سمندر کا مردار کھا سکتے ہیں. تو اس حدیث سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں. پہلی بات، سمندری پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس کو صاف کر کے اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. دوسری بات، جو جانور صرف سمندر کے ہیں، یعنی وہ سمندر کے باہر زندہ رہ ہی نہیں سکتے، وہ سب حلال ہیں، چاہے سمندر میں مر جائیں یا نکالنے کے بعد مر جائیں. اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا. یہ حدیث بخاری کی ہے. پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا. یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے. ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام اعمال ممنوع ہیں، منع کیے گئے ہیں. یہ اس بنا پر کہ کھڑا پانی اگر مقدار میں کم ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر مقدار میں زیادہ ہے تو یکے بعد دیگرے پیشاب اور غسل کرنا پانی کے اوصاف میں تبدیلی کا موجب ہوگا. یعنی اس طرح کرنے سے پانی کے اوصاف چینج ہو جائیں گے. اگر پانی کی مقدار کم ہے تو یہ نہیں تحریمی ہے، یعنی اس کام کو ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی ہے نا، اور اس کی مقدار بھی کم ہے.
تو اس کو پھر نہی تحریمی کہا گیا ہے. اب چونکہ آپ فقہ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اسی لیے آپ کو ان ٹرمینالوجیز کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ نہی تحریمی کیا ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے. نہی تحریمی کا معنی ہوتا ہے ایسا کام جس کی لازمی طور پر ممانعت کی گئی ہو، جو حرمت اور لازمی طور پر ممانعت کا فائدہ دے. تو اگر پانی کی مقدار کم ہے تو یہ نہی تحریمی ہے. سمجھ آیا یہ سینٹنس؟ اب کیا چیز منع کی گئی ہے کھڑے پانی میں؟ جنبی کو غسل کرنے سے منع کیا گیا، پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، پھر اس سے غسل کرنے سے بھی منع کیا گیا، پھر کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے اور پھر اس سے وضو کرنے سے بھی منع فرمایا گیا. کیونکہ پانی کی مقدار اگر کم ہے تو یہ نہی تحریمی ہے، یعنی اس کام کو ہرگز نہ کیا جائے، ایسا کرنا حرام ہوگا. اور جب پانی مقدار میں زیادہ ہو تو پھر یہ نہی تنزیہی ہے، کیونکہ زیادہ مقدار میں پانی رواں اور جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا. اب اس ٹرمینالوجی کو بھی سمجھ لیں. کون سی ٹرمینالوجی؟ نہی تنزیہی. نہی تنزیہی وہ ہے جو کراہت کا معنی دیتی ہے اور مکلف شخص کو کراہت سے بچاتی ہے. مکلف شخص کسے کہتے ہیں؟ جس پر شریعت کی تکلیف کو ڈالا گیا ہے، یعنی شریعت کو فالو کرنا جس پر ڈالا گیا ہے. تو نہی تنزیہی وہ ہے جو کراہت کا معنی دیتی ہے، یعنی ایسے پانی کو آپ استعمال کریں تو بھی دین میں اس عمل کے لیے کراہت ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب اگر اویلیبلٹی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پانی بھی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اب اس پانی کو استعمال کریں. لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے مجبوراً تو کر لیں. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ قرآن پاک میں آیت آتی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو کوئی مجبور کر دیا گیا لیکن وہ عادی نہیں تھا، باغی نہیں تھا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اچھا، یہ جو کھڑا پانی ہے اس کو آپ ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ تالاب میں اگر کوئی جنبی شخص کود کے نہا لے تو چونکہ اس پانی نے موو نہیں کرنا، ایک ہی جگہ کھڑے رہنا ہے، اب اس حالت جنابت والے شخص کی جو بھی ناپاکی تھی وہ کہاں رہ گئی؟ اس تالاب کے پانی میں. اس کی ایک اور ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، سوئمنگ پول. اب کوئی شخص سوئمنگ پول میں جا کے نہا لے کہ میں پول میں ہی نہا لیتا ہوں، تو اس کی جتنی بھی نجاست ہے وہ پول میں رہ جائے گی. اس سوئمنگ پول میں یعنی کھڑے پانی میں کوئی پیشاب کر دے تو کیا ہوگا؟ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں جنبی کو، یعنی جس شخص کو حالت جنابت لاحق ہے، اس کو نہانے سے منع فرمایا. پھر اسی طرح سے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے اور غسل کرنے سے بھی منع فرمایا. ایک عام غسل بھی اگر کوئی کر رہا ہے، پھر اسی طرح سے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے اور اس میں وضو کرنے سے بھی منع فرمایا. کیونکہ وضو کرنے کے ٹائم پر بھی اگر کوئی شخص اسی کھڑے پانی میں کلی بھی کر رہا ہے، اپنے ہاتھ بھی دھو رہا ہے، منہ بھی دھو رہا ہے، پاؤں بھی دھو رہا ہے، ہو سکتا ہے پیروں پر ہاتھوں پر کوئی نجاست ہو تو وہ اس پانی میں شامل ہو جائے گی. اور کھڑا پانی چونکہ چینج نہیں ہو رہا، اسی لیے وہ باقی دوسرے لوگوں کے دوسرے استعمال کے قابل بھی نہیں رہے گا. لائک سوئمنگ پول میں تیراکی کی جاتی ہے، یہ کام اگر سوئمنگ پول میں کر لیے جائیں تو پاک پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اب جو بھی اس میں سوئمنگ کرنا آئے گا وہ سب ناپاک ہو جائیں گے. اسی لیے کھڑے پانی کا حکم الگ ہے، کنویں کے پانی کا حکم الگ ہے، اور دریا، سمندر، نہر، بہتے پانی کا حکم الگ ہے. اور یہاں میں نے ایک اور ٹرمینالوجی حدیث میں پڑھی، جنبی. جنبی کہتے ہیں حالت جنابت میں مبتلا شخص کو. اب یہ حالت جنابت کون کون سی ہوتی ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ
ہم آگے کتاب میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے. آج جو ہم نے چیپٹر پڑھا وہ طہارت کے بارے میں تھا، جس میں شروع میں ہم نے آپ کو یہ بات واضح کی کہ قرآن سے طہارت کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے آپ کو حدیث کے ساتھ بھی طہارت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا. پھر میں نے آپ کو طہارت کی شرائط بھی واضح کی، جس میں پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا، چوتھی شرط باشعور ہونا، ہوش و حواس میں ہونا، بیدار ہونا، آزاد ہونا، پانچویں شرط استطاعت کا ہونا، چھٹی شرط کسی نجاست کا لگ جانا، اور ساتویں شرط پاکی حاصل کرنے والی چیز کا موجود ہونا. یہ تمام کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے طہارت ہم پر لازم ہو جاتی ہے. پھر ہم نے طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے اس کا بھی مختصر بیان پڑا. اصل چیز جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پانی. اور پھر اس کے کچھ سبسٹیٹیوٹ بھی دیے گئے ہیں جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیسنز میں ہوگی. پھر ہم نے پانی کے احکام کے حوالے سے طہارت کا بیان پڑا، جس میں ہم نے کنویں کے پانی کے بارے میں پڑھا، دریا اور سمندر کے پانی کے بارے میں پڑھا، اور ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں پڑھا، کیونکہ یہی 3 مین سورسز ہیں پانی کے. ایک تو کیا ہے؟ کنواں، دوسرا کیا ہے؟ سمندر، نہر، دریا، اس طرح کا بہتا پانی، اور تیسرا کیا ہے؟ کھڑا پانی. دین ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو واضح کی. تو کلیئر ہے یہ ساری باتیں؟ الحمدللہ. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیا چیپٹر پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب